اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید پارہ نمبر 3 میں آگے 5ویں رکوع سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں صاف ستھری چیزیں خرچ کیا کرو، یعنی کہ جب انسان کسی کو کوئی چیز دینے لگے تو وہ دیکھے کہ خود مجھے یہ چیز پسند ہے، اسی طرح سے اگلے کو بھی وہی چیز پسند آتی ہے جس طرح کی چیز آپ خود پسند کرتے ہیں۔ تو بری چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دے جس سے کسی کا نقصان ہو، بلکہ اچھی چیزیں دے۔ تو یہ ہے کہ جو خود تم لوگ پسند کرتے ہو، جان لو کہ اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ شیطان تنگی لاتا ہے بے حیائی سے، اور اللہ کا وعدہ ہے بخشش کا اور فضل کا، وہ کشائش والا ہے، جانتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ عقل والو سمجھو، جس کو حکمت ملی بڑی خوبی ملی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت یہ ہے کہ علم کا ٹھیک طرح سے استعمال اور طریقہ کار ٹھیک طرح سے اپنانا، اسی کو حکمت کہتے ہیں، کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اصل جو ہے نا، اس کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خرچ فی سبیل اللہ کرو، جو خیرات کرو گے اللہ کو معلوم ہے، گنہگاروں کا کوئی مددگار نہیں، کھلی اور چھپی خیرات دونوں جائز ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بتایا کہ خیرات سے گناہ جھڑتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، باخبر ہے۔ نبی آپ کا ذمہ راہ پر لانا نہیں، اللہ جسے چاہے راہ پر لائے۔ اگر وہ خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو پورا حق ملے گا۔ مفلسوں کو دو جو کہ مغرور نہ ہوں، جو لپٹ کر نہ مانگیں۔ یہاں پہ یہ بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہوا کہ جو لوگ، کئی ایسے ہوتے ہیں فقیر، کئی ایسے جو ہے نا بیگر ہوتے ہیں جو کہ بار بار جان نہیں چھوڑتے، بالکل چپٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو نہ دو، بلکہ ان کو دو جو کہ لپٹ کے نہیں مانگتے، جو کہ جو ہے نا مانگتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے۔ آگے فرمایا خرچ فی سبیل اللہ کرنے والوں کو ڈر خوف نہ ہوگا، تو یہ ہے کہ ان کو مزدوری ملے گی۔ جو سود خور ہیں یہ پاگل بن کر اٹھیں گے۔ سودا کرنا جائز ہے اور سود حرام ہے۔ تو یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ اگر سودا بھی کسی طریقے کار کے مطابق کیا جائے، ورنہ کئی صورتیں ایسی ہیں جس میں سودا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اگر نصیحت پانے کے بعد سمجھ گیا تو اللہ کا حکم اور اختیار ہے، باز نہ آیا تو پکا دوزگی۔ اللہ نے سود ہٹایا، خیرات کا حکم دیا، ناشکرے گنہگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ اے اہل ایمان، عمل صالح کرو، نماز اور زکوٰۃ کے پابند رہو، اچھا بدلہ پاؤ گے، نہ تم لوگوں کو کوئی ڈر ہوگا نہ غم ہوگا۔ ایمان والو، جو سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، یقین رکھو اگر نہ چھوڑا تو یہ اللہ رسول سے لڑائی ہے۔ توبہ کرو، اصل مال کھاؤ، ظلم نہ کرو، نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ تو تنگی والے کو فرصت دو، سمجھو تو خیرات کر دو، ڈرو قیامت کے دن سے جس میں اللہ تعالیٰ جو کمایا اس کا پورا اجر دے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا اے ایمان والو، ادھار لیتے دیتے وقت لکھ لیا کرو یا لکھوا لو، لکھنے والا بھی غلطی نہ کرے، اللہ سے ڈرے، ادائیگی پر انصاف کرو، اور جو پڑھے وہ بھی ٹھیک پڑھے، ورنہ 2 مرد یا 4 عورتوں کو گواہ بنا لو، گواہی دینے والے ٹھیک گواہی دیں، چھوٹا بڑا سب لکھا کرو، اور جو ہے نا پاس میں انصاف اچھا ہے، لینے دینے میں انصاف اچھا ہے۔ آمنے سامنے چیز کا بدل اگر کرو تو گناہ نہیں۔ مثال ہے کہ کسی نے کوئی کہا کہ یہ چیز دے دو، یہ چیز لے لو، اس کے اوپر اگر نہیں بھی لکھا تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چیزیں بدلی ہو رہی ہیں، کوئی نہ کچھ آ رہا ہے، کچھ جا رہا ہے۔ تو آگے بتایا کہ تقویٰ پکڑو جسے سکھایا، اور اللہ سب چیز سے واقف ہے۔ دوران سفر لکھنے کا بندوبست نہ ہو تو اعتبار رکھو، گواہی نہ چھپاؤ، کیونکہ گواہ بنانا ضروری ہے۔ اللہ تمہارے کام سے واقف ہے، زمین و آسمان میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا۔ بخشش کا وعدہ اسی کا ہے اور عذاب اس کی چاہت پر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اور مومنوں نے کتاب فرشتے سب مانا، اور وہ رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ کہا ہم نے سنا مانا، بخش دے، اے اللہ تیری طرف رجوع ہے۔ اللہ گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو کمایا وہی ملے گا۔
اے ہمارے رب ہمیں بھول چوک پر نہ پکڑ، نہ بھاری بوجھ ہم پر رکھ جیسے اگلوں پر رکھا، اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہم سے، درگزر کر ہمیں معاف فرما، بخش دے، تو ہی ہمارا صاحب ہے، بخشنے والا ہے، مدد فرما، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو باقی پھر سناؤں گا جی، بہت شکریہ۔